یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے اور مرد عورت کی کمائی کھائے یا عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا کہ اب یہ تمہارے ماتحت گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں. یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے, عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے, ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں؟ تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ایک امیر ہوتا ہے باقی سارے ماتحت ہو گئے, ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں, تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی 2 وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسے ہی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں اس بیس پر, وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کیا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا, میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا, ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال, بولو نا بھائی, خرچ کرے گا.